الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج میں نے بیمانٹی کی ہے، زیادہ پڑھا دیا ہے، جو روز جو معمول تھا اس سے زیادہ، 1.5 پارہ پڑھایا آج ہم نے، آدھا پارہ زیادہ پڑھایا ہے۔ تو بیمانٹی، مگر اس میں آپ کا فائدہ یہ ہے کہ آگے ہلکا ہو جائے گا نا حساب، پڑھنا تو اتنا ہی ہے، ابھی کم پڑھیں گے تو آگے زیادہ پڑھنا پڑے گا، ابھی زیادہ پڑھیں گے تو آخر میں کم پڑھنا پڑے گا، اس لیے بیمانٹی نہیں ہے یہ اور اگر ہے بھی تو یہ بیمانٹی آپ کے فائدے کے لیے۔ آج ہم نے بہت ساری صورتیں پڑھی ہیں، 27واں پارہ مکمل کیا، 28ویں پارے کا نصف مکمل کیا، 26واں پارہ کل تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اوصاف بیان کیے تھے۔ میں نے سورہ حجرات کے 11 احکام بتائے تھے نا، تھوڑا سا میں سورہ فتح کا شان نزول بیان کر دوں، پھر اس کے بعد وقت ملا تو پھر آج جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ کچھ بات کریں گے۔ اللہ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فتح لفظ ہے، اردو میں فتح کہتے ہیں، اردو میں جو فتح لفظ ہے نا یہ غلط، اصل لفظ ہے فتح، لیکن اردو میں چلتا ہے۔ اب اردو میں آپ اتنا مشکل سے لفظ نکالیں گے، یہ ہر زبان کے اپنے ایک حیثیت ہوتی ہے، وہ لفظ اس میں تو سوٹ کرتا ہے، دوسری زبان میں جا کے تبدیل ہو جاتا ہے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ فرما رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ۔ انبیاء کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی اور صحابہ کرام کو لے کر چلے۔ 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ تقریباً 1400 صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عمرے کی نیت سے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ حج اور عمرے پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ مشرکین مکہ بھی نہیں پابندی لگاتے تھے، ان کو پتہ تھا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کے ذاتی جائیداد اور پراپرٹی نہیں ہے، وہ بھی نہیں پابندی لگا سکتے تھے، حالانکہ ان کی دشمنیاں تھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ان کی شرطیں یہ تھی کہ اسلحہ نیام میں ہوگا، کھلے عام اسلحہ لانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ حرم کی جو زمین ہے نا، بیت اللہ اور اس کے ارد گرد جو حرم کی سرزمین ہے جہاں احرام کے بغیر آپ جا نہیں سکتے، بہت سے فقہا کے نزدیک اس زمین پر کسی کی ذاتی پراپرٹی یا ذاتی ملکیت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ جو آج کل سعودی شہزادوں کے بڑے بڑے بنگلے ہیں نا وہاں پہ، اور رہائشی ہوٹل جن سے کروڑوں اربوں روپے کما رہے ہیں، وہ بہت سے فقہا کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، جن میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی داخل ہے۔ فرماتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ کی چوکھٹ ہے، اس سے بزنس نہیں ہو سکتا۔ یہاں گھر اگر کسی نے خریدا تو حاجیوں کے لیے وقف کر دے، بس، اور کوئی کام نہیں ہو سکتا، رہ لے یا وقف کر دے۔ لیکن بہرحال ہو رہا ہے آج کل۔ البتہ یہ بھی ہے کہ بہت ساری مارکیٹیں وہاں پہ وقف ہیں حاجیوں کے لیے۔ جو حرم میں سب سے قریب بڑی مارکیٹ ہے، وہ ساری آمدن وہ بیت اللہ کی تعمیر میں ہی خرچ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، جب آپ یہاں سے جانتے ہیں نا جدہ سے، تو حدیبیہ کا مقام آتا ہے جانے سے پہلے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، حکومت نے سائن بورڈ بھی نہیں لگائے ہوئے، تو جن کو تاریخی کتابوں کا علم ہوتا ہے، نقشے دیکھے ہوئے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیبیہ ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی یہاں ہوئی تھی۔ مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے روک دیا، جو عرب کی روایات کے خلاف تھا۔ وہ ڈرتے تھے کہ کچھ ہو نہ جائے۔ دیکھو دھوکے باز نہیں تھے وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ سب کو بلا کے قتل کر دیں، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ حرم کی حدود میں یہ کام نہیں ہو سکتا، اور اس طرح معاہدے کی خلاف ورزی کر کے کسی کو بلا کے جان سے مارنا یہ صحیح نہیں ہے۔ منافقین میں اور مشرکین میں یہی فرق تھا۔ عرب کے جو مشرک تھے نا، مشرک تو تھے مگر معاہدوں کی خلاف ورزی کو برا سمجھتے تھے، وہ کر بھی دیتے تھے معاہدوں کی بعض دفعہ خلاف ورزی، مگر اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مذاکرات کے لیے بھیجا کہ بھائی جاؤ ان کو جا کے بتاؤ کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، صرف عمرہ کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ افواہ یہ پھیلی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، یہ افواہ تھی۔ کسی سفیر کو قتل کرنا، شہید کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑی توہین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت تھا، اس کے نیچے صحابہ کرام سے موت پر بیعت لی کہ ہم عثمان کا خون رائے گا نہیں جانے دیں۔ بہت کھری نا انصافی ہے، ہمارے قاصد کو، سفیر کو شہید کر دیا۔ 1400 صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیعت کی کہ جب تک خون کا ایک قطرہ ہمارے جسم میں ہے اس وقت تک ہم لڑتے رہیں گے، جب تک شہید نہیں ہو جاتے لڑائی ختم نہیں ہو۔ بنی اسرائیل کو بھی سامنے رکھیں، جو آپ نے واقعہ سنا تھا، اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، برباد کر دیا۔ دریا کے قریب پہنچے، پیچھے سے فرعون آیا، بنی اسرائیل کیا کہہ رہے ہیں، موسیٰ مروا دیا، صحیح ہے نا۔ اللہ نے پھر وہ معجزہ دکھایا کہ بھئی ان کو بچایا، فرعون کو برباد کر دیا، بہت سارے معجزے دکھائے۔ اب جب ان کو حکم دیا کہ تم جہاد کرو، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تو یہ کیا کہتے ہیں، یا موسیٰ اذهب انت وربک، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا، انا ہاہنا قاعدون، تم دونوں جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے۔ کم ہمتی، ادھر صحابہ کرام کی قربانیاں بنی اسرائیل سے زیادہ۔ فرعون کو تو اللہ نے غرق کیا، جبکہ مکہ میں رہنے والے ان صحابہ کو اللہ نے ہجرت پر کا حکم دے دیا کہ اپنا وطن چھوڑ کے چلے جاؤ۔ مشرکین کو اللہ نے ہلاک نہیں کیا اس طرح سے جیسے فرعون کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو صحابہ کا مجاہدہ اور قربانی زیادہ تھی بنی اسرائیل سے، انہوں نے اپنا ملک چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو پابندی لگ رہی ہے اور قاصد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جہاد کا حکم دیا، 1400 صحابہ آئے اور موت پر نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ تو یہ فضیلت ہے کس کو میرے بھائی؟ صحابہ۔ کیوں فضیلت ہے؟ اس لیے کہ آخری نبی ہیں، جیسا نبی ساتھی بھی ویسے ہی ملنے چاہیے، کیونکہ آگے مشن کو لے کے کس نے چلنا ہے بھائی؟ انہی لوگوں نے چلنا ہے آگے۔ بنی اسرائیل کے بعد نبی آنا تھا، نالائق تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیا نبی آ جائے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جن ساتھیوں کی سلیکشن کی ہے وہ ساتھی معمولی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے خاتم النبیین ہیں، آگے سارا بیڑا انہی کے کندھوں پہ آئے گا، ساری ذمہ داری انہی پہ آئے گی، انہی میں علماء، انہی میں مبلغ، انہی میں مجاہدین، سب کچھ انہی میں پیدا ہونا ہے۔ تو 1400 صحابہ نے موت پر بیعت کی۔ ادھر یہ پتا چلا کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر جھوٹی، لیکن صحابہ کرام جنگ کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ مشرکین آئے، جب دیکھا کہ بھئی یہ تو موت پر بیعت کر رہے ہیں، لڑنے پھرنے کے لیے تیار ہیں، تو کچھ کمپرومائز کر کے بیچ کا راستہ نکال لیا جائے۔ یاد رکھو، جو قوم کمپرومائز کرنا نہیں جانتی نا، اپنی کہتے ہیں نا مرغی کی ایک ہی ٹانگ، ہر عقل مند قوم مذاکرات کو ترجیح دیتی ہے کہ بھئی کوئی ایسا اپنی، وہ بھی مشرکین بھی اپنی پوزیشن دیکھ رہے تھے کہ ہم طاقت میں تو ہیں لیکن جذبہ ان کا زیادہ، اور ادھر نبی بھی مذاکرات کے لیے آمادہ ہو گئے کہ جذبہ تو بہت ہے مگر طاقت کم ہے۔ اسباب کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے، یہ سارے اسباب سیرت سے سیکھنے کے ہیں، صرف جذبوں سے نہیں ہوتی لڑائی۔ بہت جذبہ ہے میرے اندر، میں اکیلا ہی امریکہ کو فتح کر دوں گا، نہیں ہوتا ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ فوج ہوتی ہے اور فوج میں پھر اسی کے لیول کی ہو، کچھ تو مقابلہ ہو نا، کچھ تو برابری ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاکرات پہ آمادہ ہو گئے کہ بھئی کوئی بیچ کا راستہ نکال لیا جائے۔ کیوں؟ آپ کو پتا تھا یہ 1400 لڑنے بھیڑنے والے تو ہیں مگر ہیں کتنے؟ صرف 1400 ہیں۔ ان کو لے جا کے میں جنگ میں ابھی ڈال دوں، یہ اگر شہید ہو گئے تو میرے پاس ان جیسے جانثار پھر دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، ان کی بھی زندگی کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اس سے پہلے 2 لڑائیاں بڑی بڑی ہو چکی تھیں، وہ لڑائی غزوہ بدر اور غزوہ احد، یہ تو
کھلے عام مارکے ہو چکے تھے، اور یہ مارکے کس کی طرف سے ہوئے؟ مشرکین کی طرف سے، بدر بھی اور احد بھی۔ بدر کی لڑائی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی اور جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، بلکہ مشرکین کا ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے کو صحابہ کرام لوٹنے کے لیے نکلے تھے، کیونکہ ان سے معاہدہ نہیں تھا، حلال تھا ایک دوسرے کے لیے سب کچھ۔ تو انہوں نے مشرکین مکہ نے نکالا تھا وطن سے، تو اب کیا تھا بھئی، تجارتی قافلے پہ شب خون مارو اور کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ لیکن اللہ نے کیا کیا، وہاں جنگ کروا دی، لیکن صحابہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، شب خون گوریلا کاروائی کے ارادے سے نکلے تھے۔ تو یہ دونوں جنگوں میں پہل کس نے کی تھی؟ مشرکین نے۔ اس سے بھی سبق ملتا ہے کہ جب آپ کی پوزیشن کچھ بھی نہیں ہے، کمزور ہیں، تو پہل آپ نہ کیا کریں، دفاع تک اکتفا کیا کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صرف اتنا کر لیا کریں کہ دفاع، اور دفاع کرنا ضروری ہے۔ دفاع بھی اگر نہیں کرتے ہو تو پھر غیر آپ کو کاٹ پیٹ کے کھا کے ختم کر دے گا۔ دفاع کریں۔ احد میں بھی دفاع کیا، بدر کی لڑائی ایک اتفاقی تھی، غزوہ خندق میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مجھے تبلیغ کا موقع ملے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست تو قائم ہو گئی ہے، کچھ جنگوں سے فرصت ملے گی، لڑائیوں سے فرصت ملے گی تو دین کی دعوت کا کام زیادہ ہوگا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ افرادی قوت جمع ہو جائے گی، کسی سے لڑنے کے پھر ہم قابل ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ سارے جنگی وسائل اور ذرائع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے ہیں، سیاست بھی، بصیرت بھی، سب چیزیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ جنگ کو ٹالا جائے۔ جذبہ تو اللہ نے دکھانا تھا کہ ہم جنگ کو اس لیے نہیں ٹال رہے کہ یہ بزدل ہیں، جذبہ تو ان کا یہ ہے کہ موت پر بیعت، لیکن سیاست کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جنگ کو ٹالا جائے۔ اب مشرکین نے کیا کیا ہے، کیونکہ یہ 1400 تھے، وہ زیادہ تھے، تو مشرکین اپنی حیثیت جانتے تھے کہ بھئی ہم ہیں طاقت میں، تو جو طاقتور ہوتا ہے نا وہ اپنی زیادہ منواتا ہے، دوسرے کی کم مانتا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ طاقتور ہمیشہ کیا کرتا ہے، اپنی ساری منوا لے گا، دوسرے کی کم۔ پہلی تو انہوں نے اپنی یہ منوائی کہ اس سال آپ واپس جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے، حالانکہ یہ صحابہ احرام باندھ چکے تھے۔ احرام باندھ کے کھولنا ایسے جیسے نماز کی نیت باندھ کے توڑ دے آدمی، یہ جنایت ہے، جرم ہے۔ احرام کے بعد جب تک حج اور عمرے کے ارکان ادا کر نہ لیے جائیں، احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک تو یہ بڑا مسئلہ صحابہ پہ بڑا شاق گزرا، لیکن کہا کہ اگلے سال آپ آ جائیں، آپ کو امن اور امان کے ساتھ ہم حج کرنے دیں، عمرہ کرنے دیں گے، اس سال نہیں ہو سکتا۔ یہ شرط صحابہ پہ، یہ شرط بہت شاق، نبی نے تسلیم کر لی، مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بڑی شرطیں تو بہت تھیں، میں موٹی موٹی بتا رہا ہوں، کہ اگر ادھر سے کوئی کافر ہو کر مکہ چلا گیا، مرتد ہو گیا، اسے ہم واپس نہیں کریں گے، پناہ دیں گے۔ لیکن مکہ میں ابھی جتنے لوگ ہیں کافر، ان میں سے ہو یہ رہا تھا کہ بہت سارے مسلمان ہو کے مدینہ آ رہے تھے، تو مکہ والوں کو ڈرتے ہی تو پورا مکہ اسی طرح خالی ہو جائے گا۔ تو قانون یہ بنایا کہ ادھر سے کوئی مسلمان ہوگا، ادھر آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی اس کو ہمارے پاس واپس بھیجیں گے، ہمارے حوالے کریں گے اس کو۔ یہ کتنی مشکل شرط ہے، اسلام قبول کر کے آیا ہے ایک شخص اور آپ اسے کافروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی تسلیم، بولو بھائی، کر لیا۔ بڑی عجیب شرط تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو تسلیم کر لیا۔ تیسری شرط، 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ شرط مسلمانوں کے حق میں تھی کہ مشرکین مکہ بھی حملہ نہیں کریں گے اور مسلمان بھی، 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ۔ تو یہ موٹی موٹی بنیادی 3 شرطیں، اور بھی شرطیں۔ اب ہوا کیا ہے کہ یہ دستاویز جب تیار ہوئی ہے، اس پہ دستخط ہونا ابھی باقی تھے، زبانی کلامی معاہدہ ہو گیا۔ اتنے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر کے حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ سے آگے مل گئے۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے میں جو نام لکھنا من محمد عبد اللہ و رسولہ، یہ معاہدہ محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول، دونوں طرف نام لکھے جاتے ہیں نا۔ تو مشرکین نے کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو پھر جھگڑا کس بات کا،
رسول کا لفظ کاٹیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا رسول کا لفظ کاٹ دو، کیونکہ آپ امی تھے، آپ کو نہیں پتا تھا اس میں رسول کا لفظ کون سا ہے، محمد کا لفظ کون سا ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے نام کے ساتھ رسول کا لفظ کاٹ دوں. بہرحال اللہ کے نبی نے وہ لفظ مٹایا ہے، ختم کیا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب مذاکرات آپ کے مفاد میں جا رہے ہوں کبھی، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. آپ نے تسلیم کیا ٹھیک ہے، من محمد عبداللہ، من محمد ابن عبداللہ، آپ کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا. یہ معاہدہ ہو گیا. اس پہ بھی اللہ نے اہل اسلام کی تعریف کی ہے کہ وہ جہالت کا مظاہرہ کر رہے تھے، تم نے جہالت کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ان کی اس بات کو نام ہی کا مسئلہ ہے نا، کوئی بات نہیں. تو یہ معاہدہ ہو گیا. ابھی دستخط نہیں ہوئے ہیں، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر کے آئے. مشرکین نے کہا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ جو اسلام قبول کر کے آئے گا اسے ہمارے حوالے واپس کیا جائے گا. واپس. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی اس پہ دستخط نہیں ہوئے ہیں، ابھی مہر نہیں لگی ہے، اسٹیمپ نہیں لگی ہے اس کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چاندی کی انگوٹھی ہوتی تھی، وہ مہر ہوتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے. اسی لیے اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، سونے کی حرام ہے، اور چاندی کے علاوہ کوئی اور انگوٹھی نہیں پہن سکتا. اور یہ انگوٹھیوں میں نیلے پیلے پتھر ہوتے ہیں نا، یہ نیلم کا پتھر، اور اس سے یہ ہو جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، پتھراؤ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ ایک آدمی یہاں میں گیا ایک جگہ، وہ کہنے لگا ایک کیس آیا کہ وہ لڑکی کی شادی ہوئی تو وہ ناکام ہو گئی شادی. تو ایک وہاں روحانی پیشوا بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑا الو. وہ کہنے لگا میں نے ان کو کہا تھا پتھر دیکھ کے کہ یہ میچ نہیں کرتا رشتہ، میں نے ان کو پہلے منع کیا تھا مگر انہوں نے میری بات نہیں مانی. دیکھو نا ہو گیا خراب. میں نے دل چاہا، میں نے کہا تو نہیں لیکن دل چاہا میں کہوں تو اپنا بتا کہ تیری بیوی سے بنتی ہے کہ نہیں بنتی. تو بھی پچھتا رہا ہوگا یار یہ میچنگ کی شادی نہیں ہوئی، حالانکہ تیرے تو سارے پتھر ملتے ہوں گے. یہ بہت بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، بہت بڑے بے شرم ہوتے ہیں روحانی والے جتنے بھی ہیں الا ماشاء اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کا حکم دیا کہ واپس، کیونکہ زبانی معاہدہ تو ہو چکا ہے نا. دستخط تو ایک ثبوت کے لیے ہوتا ہے کہ وقت پر کوئی مکر نہ جائے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پاکیزگی کا پتہ چلتا ہے. زبان کے پکے. آج مسلمانوں میں یہ چیزیں ختم ہو چکی. جھوٹ اتنا بولتا ہے مسلمان آج کا، فراڈ، جھوٹ، معاہدوں کی خلاف ورزی، اور جعلی پاسپورٹ، جعلی ویزے، جعلی ایجنٹ ہوگا جو آپ کو سعودی عرب بھجوا رہا ہے. وہ بتاتا ہوں نا میں، ایک آدمی قطر بھجوانا تھا اس کو کسی ایجنٹ نے بائے یہ سمندر کے ذریعے، بائی سی سمندر میں اس کو کشتی میں بٹھا کے گھما کے ادھر گوادر پہ اتار دیا. سمندر میں اندر جا کے پتہ نہیں چلتا نا کہ کون کدھر کو جا رہا ہے. وہ گھمایا گوادر پہ. بولا یہ بارڈر ہے قطر کا، نہیں عمان جانا تھا اس نے، یہ عمان کا بارڈر ہے، یہیں سے اندر چلے جانا. وہ ریگستان میں پھر رہا ہے یار، کہیں دیکھیں کوئی بندہ نظر آئے، اونٹ نظر آئے تو اس پہ پیچھے بیٹھ کے کہیں جاؤں میں. اتنے میں ایک دوسرا بندہ نظر آیا، اس سے جا کے پوچھتا ہے یار تمہیں پتہ ہے عمان کتنا دور ہے یہاں سے؟ کہتے پتہ نہیں، میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. مجھے تو پتہ نہیں عمان کتنا دور ہے، میں خود کہاں ہوں؟ قطر میں. اس کو قطر کا کہہ گیا. تو جھوٹ اتنا ہے، فراڈ اتنا ہے. انسان کی پہچان اس کی زبان ہے، زبان. اور یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سے چوری ہو سکتی ہے، جرم ہے لیکن کسی نہ کسی سے ہو سکتی ہے. جرم ہے زنا کرنا، لیکن کسی نہ کسی مسلمان سے زنا ہو جاتا ہے. ایسے اکا دکا واقعات ہو جاتے ہیں کبھی نہ کبھی، بے شک وہ پھر توبہ کر لے، سزا مل جائے اس کو، لیکن کبھی کبھی ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا مسلمان سے جھوٹ صادر نہیں ہوتا، کیونکہ جھوٹ سے انسان کا دوغلا پن سامنے آتا ہے، اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے. اس لیے جھوٹ نہ بولا کرو. رشتے لینے جاتے ہو اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں وہاں بیٹھ. البتہ ایک جھوٹ اس زمانے میں اس کی گنجائش ہے، لڑکیوں کی عمریں چھپائی جاتی ہیں، کیونکہ اگر وہ پوری عمر بتا دینا تو پھر کسی بیچاری لڑکی کی شادی نہ ہو. اور یہ نالائق بھی ایسے ہوتے ہیں کہ یہ عمر پہ اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں کہ گڑبڑ. تو اس لیے اس میں ٹوپی وہ بھی کرا دیا کرو، بول دیا کرو بھائی ہے ماشاءاللہ ابھی 17 سال کی ہونے والی ہے. دل میں نیت کر لو 17 دونی 36،
بولو بعد میں بولو بھائی تم کو خود 2 کا پہاڑا نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ تم کو 2 کا ٹیبل یاد ہی نہیں ہے، 17 کا پہاڑا نہیں آتے، ہم تو جب بھی بولتے ہیں 17 تو ہماری مراد 17 دونی ہوتا ہے۔ تو خیر بات یہ چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سگنیچر نہیں کیے، لیکن معاہدہ ہو گیا۔ کیا دل ہوگا اپنے ساتھی کو جو اتنی دور سے ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کو مشرکین کے حوالے پتہ نہیں اس کا بنے گا کیا، لیکن معاہدہ زبان کے پکے۔ تبھی تو حضرت ابو سفیان نے کہا تھا اسلام لانے سے پہلے، سے ہرقل نے پوچھا کہ بتاؤ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے معاہدوں کی پاسداری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس نے کہا وہ معاہدوں کا پکا ہے، جھوٹ نہیں بولتے۔ تو جب نتیجہ یہ نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو واپس کیا۔ حضرت ابو جندل بھی صحابی تھے، ہم اور آپ ہوتے ہم کہتے بھائی ہم تو ویسے ہی ٹھیک تھے، ہمیں تو اپنے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن وہ پکے مومن تھے، وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہیں معاہدے کی وجہ سے۔ حضرت ابو جندل واپس گئے، مشرکین میں 2 آدمی آئے تھے تلوار لے کے ان کو گرفتار کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے حوالے کر دیے، جاؤ بھائی۔ اب وہ دونوں حضرت ابو جندل کو لے کے جا رہے ہیں مکہ۔ نبی کی ذمہ داری تو پوری ہو گئی نا، حوالے کر دیا۔ حضرت ابو جندل سے تھوڑی کوئی معاہدہ ہوا ہے، ان کا معاہدہ تو نبی سے ہوا، نبی نے معاہدہ پورا کیا۔ حضرت ابو جندل کے دماغ میں ایک ترکیب آئی، انہوں نے کہا بھائی معاہدہ تو نبی سے ہوا ہے، میرے سے تھوڑی ہوا ہے، میں بھاگ جاؤں کہیں بھی چلا جاؤں؟ تو کہنے لگے ان سے کہ یار یہ تمہاری تلوار بڑی خوبصورت ہے۔ ایک مشرک سے کہنے لگے تمہاری تلوار بڑی خوبصورت، تو جس آدمی کے منہ پہ تعریفیں کرو نا، جو 2 نمبر آدمی ہوتا ہے وہ کافی چوڑا ہو جاتا ہے خوشی سے، یار بڑی زبردست۔ انہوں نے کہا ہاں یہ میں نے فلاں جگہ سے خریدی تھی اور اتنے لوگوں کو مارا اس سے زبردست، کیا یار کیا ماشاءاللہ، مکھن مکھن لگا کے نا رام کیا۔ بولا یار ذرا دکھاؤ نا مجھے، اس نے دکھا دی، جیسی دکھائی بڑی گھمائی گردن اڑاتی ان کی پھرتی سے نا، ادھر تلوار ہاتھ میں آئی۔ ان کو تو ویسے ہی اللہ کے لیے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے سوچا وار کر کے دیکھتے ہیں، کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو شہید ہوئیں گے نا، تو جنت ہی جانا ہے نا، تو کم کیا جنتی کے لیے تو سب کچھ ہو رہی ہے۔ اٹھایا ایک تلوار گھمائی اس کو تو مار دیا، اور دوسرا جو ہے نا اس سے لڑائی کی، وہ یہ پتہ نہیں قتل ہو گیا یا بھاگ گیا وہ۔ پھر حضرت ابو جندل نکل گئے ساحل سمندر کی طرف۔ ان کی خبر لوگوں میں پھیل گئی مشرکین مکہ میں، اور مشرکین کو یہ بھی پتہ چل گیا بھائی نبی کے پاس جاؤ گے پناہ نہیں ملے گی، معاہدہ ہوا ہے، لیکن ابو جندل جو ہے نا ساحل سمندر پہ ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ تو جو بھی مسلمان ہوتا ساحل سمندر پہ جاتا، پھر وہ وہاں پورا گوریلا قافلہ، گوریلا وار کے لیے قافلہ تیار ہو گیا۔ اس قافلے کا کام یہ تھا کہ جو بھی مکہ تجارت کے لیے قافلہ آ رہا ہوتا نا، یہ اس پہ وار کرتے، جیسے ایک کنٹینر آ رہے ہوتے ہیں نا اس کے، یہ کیا کون سے کنٹینر، نیٹو کے کنٹینر، تو اس ٹائپ کا دیکھا نا کہ کئی واقعات ہوئے ہیں، لوگوں نے حملہ کیا اور پھر جو ہے نا وہ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ تو وہ انہوں نے اس کو نیٹو کے کنٹینر سمجھ لیا، انہوں نے کنٹینر آ رہے ہیں حساب کتاب، تو وہ لوٹ مار شروع ہو گئی۔ ادھر مشرکین پریشان، انہوں نے خود پھر یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیا کہ بھئی ہمارا تو دال پانی بند ہو رہا ہے، ان کو یہاں بلاؤ اپنے پاس، یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارا سارا تجارتی قافلوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے۔ معاہدہ پورا کرنے، شریعت پر عمل کرنے کا نتیجے کے لحاظ سے بہرحال فائدہ ہوتا ہے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاہدہ کیا تو صحابہ کرام پر یہ عمل بہت شاخ و گزرا، کیونکہ وہ بنی اسرائیل نہیں تھے۔ بنی اسرائیل ہوتے تو خوش ہو جاتے، ہم تو ویسے ہی نہیں چاہ رہے تھے لڑائی ہو، جان چھوڑ گئی۔ صحابہ کرام تو شہادت کے لیے تیار، جذبہ، پھر اس میں ایک دبنے والی صورت بھی تھی کہ ان کی شرائط کو مانا جا رہا ہے، اپنی کم منوائی جا رہی ہیں، ان کی زیادہ مانی جا رہی ہیں۔ پھر ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ احرام کیسے کھولیں، مشرکین کے کہنے پر ہم احرام کھول لیں، سر منڈوا لیں اور دم دے دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، جنایت کیسے کریں ہم؟ تو اب صحابہ کرام نہ احرام کھولنے کے لیے تیار ہیں، نبی نے حکم دیا بھائی احرام کھول لو، واپس دم دے دو، جانور ذبح کرو، جنایت ہے، دم دے دو، اگلے سال عمرہ کریں گے، اور جو ہے جہاد بھی نہیں، واپس۔ ادھر جو تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دینی غیرت اور حمیت، عرض کہ یا رسول اللہ کیا ہم مسلمان حق پر نہیں ہیں تو ہم دب کیوں رہے ہیں؟ دیکھو سیرت کا یہ پہلو بھی سامنے آنا تھا، اس لیے اللہ نے یہ کام کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں، ہم ان سے دب کے سلو کیوں کر رہے ہیں؟ اور بھی صحابہ کرام کے جذبات،
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ایسے تھے کہ وہ بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے متفق. بھائی نبی کا فیصلہ ہے، بس وہ اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، وہ ہم سے بہتر جانتے. کیونکہ ایک موت پر بیعت ہو گئی. اس میں دلچسپ واقعہ یہ بھی کہ 1400 صحابہ نے جب موت پر بیعت کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال گزرا کہ عثمان ہو سکتا ہے شہید نہ ہوئے ہوں، یہ جھوٹی خبر ہو. اگر عثمان زندہ ہوئے تو پھر عثمان اس مبارک بیعت سے رہ جائیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر کیا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنا بایاں ہاتھ نیچے کیا، یہ میرا ہاتھ ہے. اور اس طرح سے اپنے آپ سے بیعت کی ہے خودی حضرت عثمان کی طرف سے. خدا کی قسم یہ حضرت عثمان کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس سے بڑی فضیلت کوئی ہو نہیں سکتی. سید الانبیاء کو اتنا اعتماد ہے کہ ان کے موجود ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اتنا اعتماد، اور اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں؟ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں. بہت بڑی فضیلت ہے یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا احرام نہیں کھول رہے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے حکم دیا یا رسول اللہ آپ سب کے سامنے سر مڑوائیں. جب ہی آپ کا عمل دیکھیں گے نا تو آہستہ آہستہ احرام کھولنا شروع، سر مڑوانا شروع. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی غالباً، جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس سے علماء نے استدلال کیا کہ کبھی کبھار بیوی کے مشورے پر بھی عمل کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے صحابہ کے ذہن میں یہ مشورہ نہیں آیا، لیکن زوجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بات میں وہ اثر نہیں ہوتا جو عمل میں ہوتا ہے، آپ شروع کر دیں، چھوڑیں ان کو. کیونکہ صحابہ جو نبی کی مخالفت کوئی اس دین کی مخالفت کی وجہ سے نہیں، غیرت اور حمیت، بھئی کیسے کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کے مشورے پر عمل کیا اور سب کے سامنے سر مڑوایا. جب منڈوایا تو ایک صحابی نے کہا چلو بھائی چھوڑو یار احرام سے باہر نکلو. سب ہوتے ہوتے سب نے سر منڈوایا اور جانور ذبح کیا، دم دیا. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عملی کوئی بھی مقتدی دینی رہبر جب کوئی سنت زندہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ صرف زبانی کلامی پر اکتفا نہ کرے، عمل کر کے دکھائے. عمل کا اثر قول سے زیادہ ہوتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بولنے سے زیادہ کس چیز کا اثر ہوتا ہے؟ عمل کا. ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، سارا دن سمجھاتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، نہیں کریں گے. آپ نماز پڑھنا شروع کر دو، بچہ خود ہی مصلی بچھا کے دیکھتا ہے نا. آپ بچے سے کہنا جاؤ جائے نماز لاؤ، نماز پڑھو، نہیں پڑھے گا. آپ شروع کرتے ہیں بچہ خود ہی آ جائے گا، کولے آسمان کی طرف سردے میں لے جائے گا، کبھی جمناسٹک کے کرتب دکھائے گا، اپنے احساس سے حساب کے وہ نماز شروع کر دے گا. بہرحال جن گھروں میں سب لوگ روزے رکھتے ہیں ان میں چھوٹے بچوں کو بھی خیال آتا ہے، کہتے ہیں ہمیں بھی جگانا، ہم بھی روزہ رکھیں گے. تو ماحول کا اثر ہوتا ہے، عمل کرو گے تو ماحول بنے گا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ذبح کیا جانور. اسی میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آپ نے پیغام بھجوایا. وہ تو لڑائی کے لیے آئے ہوئے تھے، واپس جا رہے تھے. ان کو پیغام بھجوایا کہ خالد جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک دین سے، اسلام سے دور ہے، اسلام اس کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. حضرت خالد کو جب یہ بات پتہ چلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، میرے بارے میں کہ اتنا ذہین سمجھدار آدمی، اور ہے کس کے ساتھ؟ مشرکین. حضرت خالد فرماتے ہیں میرے دل پہ یہ بات تیر کی طرح اثر کیا اس بات نے، اور میرے دل میں اسلام سے محبت پیدا ہو گئی. سوچنے پر مجبور ہو گیا واقعی ان بتوں کے پیچھے جا رہا ہے اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، معاہدوں کی پابندی دیکھ تو. اگر جنگ ہو جاتی حضرت خالد ابن ولید سے، یا تو وہ قتل ہو جاتے یا مسلمانوں کو قتل کر دیتے. تو ہر جگہ جنگ مفید نہیں ہوتی، یہ بتانا مقصد ہے. حضرت خالد ابن، کیونکہ جو طاقتور غیرت والا آدمی ہے نا، اس کو تلوار سے زیر کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کو کسی اور طریقے سے لائیں تو آ جائے گا. حضرت خالد ابن ولید سے لڑائیاں ہوتی نہیں ہوتے زیر، وہی کیسے تلوار کی طاقت سے کیسے. لیکن نبی نے جب یہ بات کہی اور یہ بھی فرمایا کہ خالد سے کہو اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اسے ہمارے پاس عزت ملے گی، عزت. پچھلی باتیں ساری بھلا دی، احد میں اس نے کیا نقصان پہنچایا، بدر میں کیا، نہ نہ نہ، عزت، عہدہ بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی. حضرت خالد ابن ولید آئے اور اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد سے پھر مسلمانوں کی صفوں میں مل کے لڑتے. کچھ وقت کے بعد غزوہ موتا ہوا ہے، اس میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد کو کمانڈر بنایا، تینوں شہید ہو گئے۔ آپ نے بطور معجزہ صحابہ کو فرمایا قد اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے ہاتھ میں لے لیا۔ چند ہزار 3000 صحابہ تھے، تقریباً 3 لاکھ کے لشکر سے ان کی لڑائی تھی۔ تو حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں رومیوں سے، یہ جو انگریز ہیں نا، یہ ان کے باپ دادا سے لڑائی تھی، تو فرماتے ہیں خالد ابن ولید میں نے صبح سے لے کے رات تک تلوار چلائی ہے اور میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، لوہے کی تلواریں، 9 تلواریں۔ کیسے کمانڈر تھے بھائی، کیا ٹریننگ تھی، کیا جسمانی طاقت تھی اور کیا تلوار چلانے کا ہنر تھا۔ 9 تلواریں ٹوٹی ہیں جس سے رومیوں کا لشکر اکھڑ گیا اور واپس بھاگنے پر مجبور ہو گیا، ورنہ 3 بڑے بڑے کمانڈر اس میں شہید ہو گئے تھے اس لڑائی میں۔ عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے سب سے چہیتے، جن کو حب رسول کہا جاتا تھا، حب کا مطلب ہوتا ہے سب سے محبوب ترین، کہا جاتا تھا مدینہ میں نبی کے سب سے لاڈلے کون ہیں؟ زید ابن حارثہ۔ وہ زید ابن حارثہ بھی اس لڑائی میں شہید ہو گئے، اور نبی کے جگری دوست اور نبی کے سب سے قریبی چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار بڑے خوبصورت جوان تھے اور بڑے بہادر تھے۔ غزوہ بدر میں یہ بھی انہوں نے بڑی بہادری دکھائی تھی، تو اتنے قیمتی ساتھی بھی اس غزوہ موتا میں شہید ہو گئے۔ جی عبداللہ ابن رواحہ سے، عبداللہ عبیدہ ابن جراح نہیں، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ بھی شہید ہو گئے اس میں۔ تینوں بڑے بڑے صحابی شہید ہو گئے۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے مدینہ میں آنسو جا رہی ہیں، رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کو اطلاع دے رہے کہ شہید ہو گئے، اور فرمایا اقد اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے لی ہے، جھنڈا لے لیا۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، انہیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے حضرت خالد ابن ولید کی جب موت واقع ہوئی ہے بستر پہ رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے گھمسان کی جنگوں میں گیا ہوں شہادت کے حصول کے لیے، جہاں مجھے توقع تھی نا یہاں شہادت ملے گی ادھر گیا ہوں، مگر آج بستر پہ میری موت واقع ہو رہی، مجھے شہادت نہیں ملی۔ حضرت خالد کو تو حکمت معلوم نہیں تھی کہ کیوں نہیں ملی، بعد میں علماء نے حکمت بیان کی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہہ دیا ہو تو اللہ کی تلوار کو کوئی کافر نہیں توڑ سکتا۔ اگر وہ شہید ہو جاتے اس کا مطلب اللہ کی تلوار کافروں کے ہاتھوں ٹوٹی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ان کی نیت کی بنیاد پر شہادت کا مرتبہ تو ان کو ایسے ہی دے دیا ہوگا۔ تو صلح حدیبیہ ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، پھر بنو قریظہ سے لڑائی ہوئی، یہودیوں کے قلعے تھے، انہوں نے فراڈ کیا تھا، دھوکے بازی کی تھی، ادھر مسلمانوں سے معاہدہ کیا ہوا تھا ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، ادھر سے ساتھ بھی دے رہے ہیں، ادھر سے مال غنیمت ہاتھ آیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا، یہ سارے پھر تاریخی واقعات ہیں لمبے۔ تو اس میں اب ہوا یہ ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے صحابہ کے فضائل بیان کیے، تاریخ بیان کی، فرمایا تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اور پھر قرآن مجید میں سورہ فتح کے آخر میں اللہ نے فرمایا اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ آپ کے لیے فتح ہے، یہ صلح حدیبیہ شکست نہیں ہے بلکہ کیا ہے، اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ معاہدہ تو تھوڑے دنوں میں ٹوٹ گیا، 3 سے 4 سال کے بچوں کے جنگ بندی کا معاہدہ ٹوٹ گیا، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا بہت موقع ملا، جنگ ختم ہو گئی تھی، آپ نے بادشاہوں کے نام بھی خطوط بھیجے، نجاشی کے نام بھی، اور ادھر ادھر بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے، نجاشی کا تو پہلے واقعہ ہوا تھا، تو بہت سارے بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے اور بہت سارے وفود آئے، اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ یہ 4 سال کے عرصے میں 1400 صحابہ سے 10,000 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 1400 سے 10,000۔ معاہدہ جنگ بندی کا ختم ہو چکا تھا، تو 10,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ پر حملہ کیا ہے، اور مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ مشرکین نے اتنا بڑا لشکر دیکھا، انہوں نے کہا، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ جب مکہ بغیر جنگ کے فتح ہوا، آپ مکہ میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مشرک سے انتقام نہیں لیا سوائے چند لوگوں کے جو بہت ہی بدبخت تھے، اور حکم دیا، اور ابو سفیان جو سردار تھے
جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، لیکن آپ نے ان کے کافر ہونے کے باوجود ان کو عزت دی، سرداروں کو عزت دی ہے نبی نے۔ اس میں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کی غیر مسلموں سے لڑائی ہو تو ان کے قوم کے شرفاء اور عزت دار لوگوں کو عزت دیں، کیونکہ عزت دار آدمی عزت دینے سے رام ہوتا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ عزت دار آدمی کو عزت دیں گے تو وہ اس کی سمجھ میں بات آئے گی۔ ابو سفیان نبی کے چچا کافر ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے۔ بالآخر پھر ابو سفیان بھی اسلام قبول کرتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پھر ابو سفیان کے بیٹے اکرمہ، انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کرتا، میں نکل جاؤں گا مکہ سے۔ بہت سارے مشرکین جو ہے نا مکہ وہ نکل گئے، کہا ہم اسلام قبول نہیں کرتے، ابھی تک ہم لڑتے رہے کیسے اسلام قبول کریں۔ وہ نکلے، حضرت اکرمہ سمندر میں بیٹھ کے نا کسی دوسرے ملک کی طرف فرار ہو رہے تھے، راستے میں سمندر کی موجوں نے گھیر لیا، طوفان آنے لگا اور بھنور میں آ گئے۔ پہلے اپنے بتوں کو پکارا، اس کے بعد کسی نے کہا کہ اس خدا کو پکارنے کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ بت کچھ نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ سے معاہدہ کیا، اللہ اگر تو نے مجھے اس بھنور سے بچا لیا تو میں ساری زندگی صرف تیری عبادت کروں گا، ان بتوں کی عبادت چھوڑ دوں گا۔ اللہ کی قدرت کے وہ بھنور تھم گیا اور طوفان تھم گیا، معاہدے کے پکے تھے، عرب تھے نا، فوراً واپس آئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اور ایک ہم لوگ ہیں، وہ ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا، دریا میں ڈوب رہا تھا، ڈوبتے ڈوبتے منت مانی اس نے۔ ویسے تو کسی غریب کو نا کبھی ایک دال کا دانہ بھی نہیں کھلایا تھا اس نے، ایسا کنجوس، لیکن ڈوب رہا ہے تو کسی نے کہا کہ بھائی تو نے کبھی کسی غریب کو کھلایا نہیں، اب منت مان لے کہ اللہ تو نے مجھے بچا لیا تو غریب کو میں دیکھ کھلاؤں گا، ہے بھائی؟ تو اس نے منت مانی ہے، اللہ تو نے مجھے اس دریا سے اگر نکال لیا نا تو غریب کو ایک چاول کی دیگ کھلاؤں گا۔ ایک دم ایک لہر آئی اس کو باہر، جیسے ہی باہر نکلا کہتے کیڑی دیگ کون سی دیگ؟ دوسری لہر آئی واپس اندر، کہہ رہا میں بھائی پوچھ رہا تھا کہ بریانی کی یا زردے کی؟ فوراً بیان، 2 دفعہ بیان بدلا ہے۔ دریا میں ڈوب رہا ہے، لوگوں نے کہا منت مان لے، اس نے کہا اے اللہ باہر نکالا نا، غریب کو چاول کی دیگ کھلاؤں گا۔ لہر آئی فوراً باہر، فوراً مکر گئے، بولے کیڑی دیگ کون سی دیگ بھائی؟ دوسری لہر واپس اندر، کہہ رہا میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھے چاول کی یا نمکین چاول کی؟ سمجھتے بھی نہیں ہیں لوگ بات کو۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں نا، ایک آدمی بیٹھا ہوا درخت کی، ایک آدمی روزانہ اللہ سے موت مانگتا تھا، اللہ میں زندگی بڑی ٹینشن میں، جیسے ہوتا ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں یار اس زندگی سے تو موت ہی اچھی ہے، ان سے کہو ٹھیک ہے پھر مر جاؤ، لیکن بس منہ سے بولتے رہتے ہیں یار موت ہی ہے، مری میں پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ تو وہ روزانہ یہی مانگتے رہتے ہیں، اللہ یہ تو نے مجھے اتنی ٹینشن والی زندگی دی ہے، غربت پریشانی، اس سے تو موت ہی اچھی ہے، مجھے اٹھا ہی لے تو۔ ایک دن درخت کے نیچے بیٹھا ہوا اس قسم کی باتیں کر رہا تھا، کسی کو شرارت سوچی، درخت پہ چڑھ کے چپکے سے ایک رسہ پھینکا اس نے پھندا بنا کے۔ اب یہ دعا مانگ رہا ہے اللہ اس ٹینشن والی زندگی سے مر جاتا تو اچھا تھا، کسی خوش تو رکھا نہیں ہے تو نے، ناشکری کی باتیں کر رہے۔ اوپر سے پھندا آ کے لٹک گیا سامنے، وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اوپر، پھندا دیکھ کے نا یہ دعا مانگ رہے، بولے یہ کیا ہے بھائی، یا اللہ یہ کیا ہے؟ اوپر سے آواز آئی، وہ تو بندہ کہہ رہا ہے، اوپر سے آواز ہے اے میرے بندے، ایسے نا جیسے کوئی اللہ بات کر رہا ہے، اے میرے بندے میں نے تیری دعا قبول کر لی۔ بار بار کہتا ہے نا اس زندگی سے موت اچھی، اس پھندے میں سر ڈال میں تجھے اٹھا لوں گا۔ تو کہتا ہے یا اللہ ادھر تو مذاق بھی نہیں کر سکتا کوئی بندہ، کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ ادھر تو آدمی مذاق بھی نہیں کر سکتا، ہر آدمی تو سیریس ہی ہو گیا ہے۔ تو باتیں جو کیا ہوتی ہیں ہماری بدل جاتی ہیں۔ حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے، ابو سفیان کے بیٹے نہیں، سوری ابو جہل کے بیٹے تھے، اکرمہ ابن ابی جہل، ابی جہل ابن ابی ہشام۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے اور اسلام قبول کیا، بہت سارے صحابہ۔ ایک بس دلچسپ واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اچھا اللہ نے پھر اس میں صحابہ کی تعریف بیان کی، محمد الرسول اللہ
محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو محمد کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، غیر کافروں پر، جو اسلام دشمن کافر ہیں ان پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ تو ان کے شہ سواری کی اللہ نے شان بیان کی کہ گھوڑوں پہ سوار ہو کے کیسے اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں، اور ان کی معاشرت اللہ نے بتائی، رحماء بینہم، کہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خدمت کا جذبہ یہ ہے، اور اللہ کے حقوق کیسے ادا ہو رہے ہیں، کیا خوبصورت انداز ہے، خدا کی قسم۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے مخاطب تو جب بھی ان کو دیکھے گا نا فارغ نہیں دیکھے گا، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، اور ایسی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو ان کی ظاہری حالت بتائی نا رکوع اور سجدے کی، دل کی کیفیات تو نہیں دیکھے گا، وہ میں بتاتا ہوں تجھے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی نماز میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، خالصتاً خدا کو راضی کرنے کے لیے ان کے سجدے اور ان کی نمازیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ایسے تہجد میں رونے والے اور ایسے اللہ کے سامنے سجدے اور رکوع کرنے والے کہ ان کے رکوع اور سجدے کے آثار ان کے چہروں سے جھلکتے ہیں۔ ان کا چہرہ دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کسی منافق کا چہرہ ہے یا کسی گناہگار یا شرابی زانی کا چہرہ ہے۔ چہروں پہ نور اور چہروں پر خشوع و خضوع کی کیفیات، سجدے اور رکوع کے آثار ان کے چہروں سے جھلک رہے ہیں۔ کیا اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف بیان کی، اور آخر میں فرمایا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، فرمایا تورات جو موسیٰ کلیم اللہ پہ نازل ہوئی تھی، اس تورات میں نے موسیٰ کو بتایا تھا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئیں گے تو اس نبی کی یہ صفات ہوں گی اور اس نبی کو ملنے والے ساتھیوں کی یہ صفات ہوں گی کہ ان کی مثال ان نبی کے ساتھیوں کی یہ مثال ہوگی۔ میں نے ساتھیوں کی مثال بھی اور ان کی علامات بھی بتائی تھی کہ ان کے چہرے سے رکوع اور سجدے کے آثار جھلکتے ہوں گے، اور دن کے شہ سوار ہوں گے، وہ رات کے رہبان ہوں گے، یہ آثار تھے۔ فرمایا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور عیسیٰ ابن مریم پر جو انجیل نازل ہوئی اس میں نے محمد کے ساتھیوں کی جو مثال بیان کی ہے، وہ ایسے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ فرمایا اس میں محمد کے ساتھیوں کی ایسی مثال بیان کی ہے جیسے کسان زمین میں ہل چلا کے بیج ڈالتا ہے، نرم نرم باریک کونپلیں نکلتی ہیں، ان کوپلوں کو دیکھ کر کسی کو ڈر نہیں لگتا کہ یہ دوسرا کسان حسد نہیں کرتا کہ بھئی یہ معاشی ترقی کا ذریعہ ہے۔ ہوائیں ان کوپلوں کو، ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پودوں کو اڑاتی ہیں، اور کسان چاروں طرف باڑ لگاتا ہے کوئی طوفان نہ آ جائے، تھوڑی سی تیز ہوا چلی تو یہ پودے اکھڑ جائیں گے۔ فرمائے لیکن وہ پودے اکھڑتے نہیں ہیں۔ فاستوى فاستغلظ فاستوى، آہستہ آہستہ وہ تناور درخت میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک وقت میں ان کی جڑیں اتنی مضبوط اور ان کے تنے اتنے مضبوط، يعجب الزراع، باقی کسان دیکھ کے جلنا اور حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بلال، ابو بکر اور مصعب ابن عمیر، یہ سارے باریک باریک کوپلوں کی طرح زمین میں جو ہے نا پیدا ہوئے ہیں، یہ محمد کا ساتھ دینا شروع کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان اور قرآن سے ان کی آبیاری میں لگے رہے ہیں کہ بھئی طوفانوں کے تھپیڑے اور کافروں کا ظلم ان کو برباد نہ کر دے۔ اتنے سے لوگوں کو لے کے بدر کے میدان میں لڑا دیا، اور اتنے سے لوگوں کو لے کے احد کے میدان میں، اتنے سے لوگوں کو لے کے غزوہ موتا کے میدان میں، اتنے سے تھوڑے سے لوگوں کو غزوہ احزاب کے میں کافروں کے شر سے بچایا۔ لیکن ایک وقت آئے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے مضبوط تناور درخت بن جائیں گے، ایسی طاقتور لشکر ان کے پاس تیار ہو جائے گا، تھوڑے سے عرصے میں روم اور فارس کی سلطنتیں ان سے گھبرانا شروع کر دیں گی۔ صرف 23 سال کے عرصے میں، زیادہ عرصہ نہیں لگے گا، 23 سال کے عرصے میں اللہ نے صحابہ کی یہ صفات کہاں بیان کی؟ انجیل میں بتایا کہ تھوڑے سے ہوں گے، تھوڑے سے عرصے میں اتنے مضبوط۔ ایک وہ وقت 23 سال پہلے کا وقت، بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں اور بچانے والا کوئی نہیں ہے، نبی نہیں بچا سکتے، نبی خود کمزور۔ 23 سال میں یہ وقت آیا کہ فارس سے لڑائی تھی، فارس سے بادشاہ بہت طاقتور، اس نے کہا کہ بھائی یہ جو خالد ابن ولید ہے نا مسلمانوں کا کمانڈر، اس سے لڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے، مذاکرات کی میز پہ آؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو خالد ابن ولید سے اس نے مذاکرات کیے، اس نے بولا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، کتنا پیسہ چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔
خالد ابن ولید نہیں، فارس نہیں، رومی تھے، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ فرمایا ہمیں رومیوں کا خون چاہیے. کیا چاہیے؟ ہم نے سنا ہے رومیوں کا خون بہت لذیذ ہوتا ہے. آئی بات سمجھ؟ یہ حالت کس کی تھی؟ صحابہ کرام. تھوڑے عرصے میں اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. ان اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں سے یہ تو دنیا میں دکھایا اللہ نے، آخرت میں اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا. یہ تھے میرے بھائی صحابہ کرام جن سے عقیدت اور محبت واجب ہے ہمارے اوپر. صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنا، ان کی سیرت میں کیڑے نکالنا، یہ بدترین لوگوں کا کام ہے، فرقہ پرست لوگوں کا کام ہے. اہل سنت والجماعت جو صحابہ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، تو جماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کی جماعت. کوئی ایسی بات نہ کرو جو اجماع صحابہ کے خلاف. بہت ساری مسئلے ایسے ہیں جو صحابہ 20 رکعت تراویح صحابہ پڑھا کرتے تھے، آپ کہتے ہیں حدیث میں 8 آتی ہے، تو یہ کیا بدعتی تھے؟ ہے بھائی؟ کوفہ میں بھی 20 رکعت ہو رہی ہے جہاں صحابہ گئے، مدینہ میں بھی 20 رکعت ہو رہی ہے، مکہ میں بھی ہو رہی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں میں اپنے دور میں دیکھتا ہوں مکہ میں سب کتنی پڑھ رہے ہیں. کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جو 3 طلاقوں کو ایک کہتا ہو. تمام صحابہ کا یہی مذہب ہے. حضرت عمر نے جب فیصلہ کیا نا تو سب نے تسلیم کیا. آپ ایک 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا رہے ہو. تو صحابہ کرام کا جو اجماع ہے، 2 اذانیں ہیں جمعے کی، یہ کس نے شروع کی؟ حضرت عثمان نے، اور تمام صحابہ نے اس کو تسلیم کیا. پوری دنیا میں رائج. آج ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ایک اذان ہوگی. کتنی ہوگی؟ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ نبی کے دور میں جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی. بھائی نبی کے دور میں ہوتی تھی، لیکن تمام صحابہ نے جب 2 اذانیں شروع کر دیں تو آخر ان صحابہ کی بھی تو کوئی حیثیت اور ویلیو ہے، ان سب کو بدعتی قرار دے دینا. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی سے پوچھا گیا کہ جنتی فرقہ کون سا ہے؟ 73 فرقوں میں جنتی کون ہے؟ آپ نے اس جنتی فرقے کا نام نہیں بتایا کہ دیوبندی جنتی ہے، بریلوی جنتی ہے، جماعت المسلمین والے جنتی، توحیدی جنتی، سلفی جنتی. نہ نہ نہ، اگر نام کہتے نا تو ہر باطل آدمی نام رکھ لیتا وہ. بلکہ آپ نے علامت بتائی ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو نبی کے ساتھ کس کو ایڈ کرنا پڑے گا؟ صحابہ کو. ان کو درمیان سے نکالو گے حساب کتاب خراب ہو جائے گا. پھر بھی یہ تراویح کا مسئلہ اختلافی ہے، اس میں کسی 8 والے کو جہنمی نہ قرار دے دیں. اجتہادی اختلاف ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 8 والے کو بولیں تو صحابہ کے طریقے پر نہیں دائرہ اسلام سے خارج. تو صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ فروعی مسائل میں ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے نکالتے تھے، بلکہ تحمل کرتے تھے. چل بھائی پڑھ رہا ہے کوئی بات نہیں، چلتا ہے. لیکن راجح قول دلیل کے لحاظ سے جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. دلیل کے لحاظ سے 8 رکعت نہیں ہے، دلیل کے لحاظ سے کیا ہے؟ 20 رکعتیں ہیں. تو باقی کوئی دوسری رائے رکھتا ہے تو ہم علماء کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، یہ غلط، اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے. تو صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت عقیدت نصیب فرمائے اور صحابہ والی صفات اختیار کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے لیے قربانی کا جذبہ، عبادات. ہماری نماز ایسی ہوتی ہے، نماز کوئی گٹکا پینے والا، گٹکا کھانے والا اور نماز پڑھنے والے کے چہرے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ کوئی چہرے پہ نور ہی نہیں آتا اس بیچارے کو. ہاں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہاں پتہ نہیں پتھر مار کے سردے کا نشان بناتے ہیں. دیکھو میں بھی الحمدللہ بچپن سے میرے ذمہ اللہ کا شکر ہے قضائے عمری نہیں ہے، بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں الحمدللہ نماز. کوئی میرے ذمہ فرض نماز کوئی قضا نہیں ہے. میرے نشان نظر آ رہے ہیں؟ نہیں آ رہا. حالانکہ ٹوٹی پھوٹی ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں 4 دن ہوتے نہیں ہیں، اتنا موٹا گومڑا ہوتا ہے ان کے. آرڈر پہ بنوایا ہے کیا؟ کہاں سے آیا بھائی یہ ایسا چہرے پہ، لیکن نور پھر بھی نہیں. جی ہاں بعض لوگوں کا ویسے ہوتا بھی ہے کہ بون کا جو اسٹرکچر ہے یا کھال اس طرح کی ہوتی ہے ان پہ نشان جلدی بن جاتا ہے. اس سے بدگمان ہونا جائز نہیں ہے، لیکن یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ باقاعدہ آرڈر پہ یہ کرتے ہیں. یہ آرڈر پہ بھی کام ہوتا ہے، کالا نشان بنوایا جاتا ہے یہ تاکہ ہم روحانی نظر آئیں، پھر پھونکے لوگ مروائیں آ کے ہم. یہ فراڈ بھی ہو رہے ہیں. تو دعا کرو اللہ ہمیں ایسی نمازوں کی اور ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے کہ چہرے پہ خشوع و خضوع کے آثار ظاہر ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.